سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک پر جس موضوع پر لغو گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل اور رمضان المبارک کی برکتیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور کا امتی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اور رمضان المبارک کا وہ پیارا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جو تمام مہینوں سے زیادہ شان فضیلت رکھنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیاں چل رہے تھے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے جب آپ کا نام سنے، آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی، یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آئے اور حضور کا نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہ پڑے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی کے اندر والدین کو پائے اور والدین کی خدمت نہ کر سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے تیسری سیڑھی پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہ تین باتیں تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر پر چل رہے تھے تو 3 بار آپ نے آمین کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ کہنے لگے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی کے اندر اپنے والدین، بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا وہ پیارا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور کچھ بدبخت ایسے انسان ہیں کہ جو اس رمضان المبارک کا احترام بھی نہیں کرتے اور اس کے اندر نیکیاں بھی نہیں کماتے۔ اب ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اگر چاہے
تو بندے کے سارے گناہ معاف کر دے، اگر وہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے۔ تو سامعین کرام، ایک ہے حقوق العباد۔ جب تک بندہ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، اگر کسی کو اس نے تکلیف دی ہے اس سے معافی نہیں مانگتا، تو اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندے سے معافی نہ مانگ لے۔ یعنی حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، بندوں کے حقوق ایسی چیز ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، دنیا کے اندر اس کو کتنی تکلیف دی ہے۔ آپ نے رات کو کھانا کھایا ہے، آپ کے پڑوسی نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ کے سگے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ کے بھائی نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ گویا تو نے اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کیا۔ جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بڑی باریکی ہے، بڑی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آج جو معاشرہ بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ دور کرے کہ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے، دوست دوست کے ساتھ نہیں ہے، رشتہ دار آپس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹی کی لڑائی ہے، بہن بہو کی لڑائی ہے، سب کی لڑائی چل رہی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ جب مہاجرین مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو انصار نے کیا کیا؟ ان کو اپنا آدھا مال دے دیا، اپنا آدھا مال دے دیا، اپنی آدھی جائیداد دے دی کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم نے ہجرت کی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر کے ہمارے پاس پہنچے ہو، اب ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ زمین میں سے آدھا حصہ دے دیا۔ ہر ایک نے، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کا نکاح اس سے کر دیا اور اسے کہا کہ تو میرا برابر کا شریک ہے۔ یہ ہے حقوق العباد جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں صحابہ نے یہ رستہ بتایا ہے، اس رستے پر چلو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آج نماز تراویح کا مسئلہ بھی اسی طرح آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 پڑھ لینی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 پڑھ لینی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 پڑھ لینی چاہیے۔ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کی سنت حقیقت میں سنت مصطفیٰ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چل پڑو گے۔ تو جب صحابہ نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، صحابہ نے جماعت کے ساتھ رات کو قرآن سنا ہے اور 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نماز تراویح کا مسئلہ یہاں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھی، عبادت کی، نوافل پڑھے جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ ایک دن پڑھے، دوسرے دن پڑھے، تیسرے دن نہیں پڑھے۔ جب تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لایا تو صحابہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہیں لے آئے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ عبادت تم پر فرض نہ ہو جائے، اور میں جانتا ہوں اگر تم فرض کو چھوڑ دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس لیے نماز تراویح جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی ایک محلے بستی کے اندر پڑھ لیتے ہیں، جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے تو نہ ان کی عبادت ہو جاتی ہے، تو اسی طرح نماز تراویح بھی فرض
کفایہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف نہیں لے آئے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی لوگ نماز تراویح ادا کرتے تھے، ٹولیوں کی شکل کے اندر مختلف ٹولیوں میں پڑھتے تھے۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک آیا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ادھر بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا، حافظ قرآن کو آگے کھڑا کر دیا اور باقاعدہ جماعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ قرآن مجید مکمل کرو نماز تراویح کے اندر، اور قرآن مجید پڑھو نماز تراویح کے اندر، اور باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا اہتمام کیا ہے، وہ حضور کے صحابی ہیں، جب حضور کی صحابی کی سنت ہے تو پھر اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے اصحاب کے پیچھے چلو۔ جس صحابی نے سبق پڑھا ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس صحابی نے جماعت کروائی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس صحابی نے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ 20 رکعتیں پڑھیں۔ اور نماز تراویح پوری لفظ تراویح کا اطلاق بھی 16 سے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 یا 12 یا 8 پڑھتے ہیں تو یہ تراویح نہیں ہے، لفظ تراویح کا اطلاق بھی 16 سے اوپر ہے۔ تو پتہ چلا یا 18 پڑھو یا 20 پڑھو، تو پتہ چلا کہ نماز تراویح اسی کی ہوتی ہے جو 20 رکعت پڑھتا ہے، جو کتنی رکعت پڑھتا ہے؟ 20 رکعت پڑھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر اللہ نے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تزکیہ نفس حاصل کر سکو۔ یہ نفس جو ہے اس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا چاہتے ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ تم نکاح کرو۔ نکاح کرو گے تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ نکاح کرو گے تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، نکاح کرو گے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کیا کرو؟ پھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے رکھو۔ کیا کرو؟ روزے رکھو۔ روزہ جو ہے یہ تزکیہ نفس ہے، یہ نفس کو مٹا دیتا ہے۔ بندے کے اوپر جتنی بھی جوانی ہو، جتنا بھی شباب ہو، جب وہ روزہ رکھتا ہے پھر اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے، اس کا نفس بھی مر جاتا ہے، اس کی نگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقین بن جاؤ۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن۔ کون مومن؟ جو تزکیہ نفس والے ہیں، جو اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، جو نفس کے پجاری ہیں۔ سامعین کرام، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو تزکیہ نفس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بڑھیا او پڑھا فیض ہویو تے دیا لگی جاگو او پردہ او پڑھ پڑھ عالم
او فاضل ہویا تے طالب ہویا او زردار او لکھ ہزار او کتاب پڑھی آؤ پر ظالم نفس نہ مردان ہو باج فقیران او کسے نہیں ماریا تیو چورے اندر دار ہو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے پہلا روزہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 30 تک گنتی شروع رہتی ہے آج چوتھا روزہ ہے سامعین کرام یہ گنتی جاری رہے گی سامعین کرام یہ گنتی کے چند دن ہیں اللہ فرماتا ہے ان چند دنوں کے اندر عبادت کر لو ریاضت کر لو اللہ کی رحمت جو ہے بلند آواز سے کہتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کون سے ہیں یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ الْجَهَنَّمَ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر اس رمضان المبارک کے اندر انسان کو عبادت سے روکنے کے لیے شیطان اپنا کام نہیں کرتے لیکن یاد رکھنا کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفس کے پجاری ہیں جو نفس کے پیچھے دوڑنے والے ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر بھی اپنے نفس کی پوجا کے اندر لگے رہتے ہیں جو نفس کا پجاری ہے شیطان بھی اس کے قریب نہیں جاتا شیطان کہتا ہے جب تک یہ نفس کا بندہ ہے جب تک یہ نفس کا بندہ ہے اس وقت تک مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نفسی سے برباد اور تباہ کر دے گا سامعین کرام غور کرنا یہ نفس بندے کو جہنم کے گڑھوں میں لے جاتا ہے اور جو تزکیہ نفس کر لیتے ہیں اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں اور جو اللہ کے قرب کی طرف دوڑتا ہے پھر شیطان کے وار بھی کمزور ہو جاتے ہیں وَقَانَ شَيْطَانُ ضَعِيفًا اللہ فرماتا ہے شیطان کا داؤ کمزور ہے اس کا داؤ کمزور ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک تم اپنے نفس کو قابو نہیں پا سکتے اپنے نفس پر قابو پا لو پھر شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے فتحت الابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب من شہر رمضان جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے جو بندہ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے اس دروازے سے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ کس طرح جائے گا وہ روزے دار ہی ہوگا دوسرا کوئی اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا سامعین کرام ہم نے رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور پھر نفس کے پیچھے نہیں چلنا نفس کی بات نہیں ماننا اور شیطان کو تو جکڑ دیا ہے لیکن شیطان کے دوست کھلے ہوئے ہیں جو بندے
بندے، ہر بندے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان اس طرح جسم کے اندر گردش کرتا ہے، جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، شیطان بندے کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے۔